اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک حق کا، ایک سچ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف لائے تو جنت میں ہر جگہ نور ہی نور تھا، نور سے معمور تھی وہ جگہ، ہر طرف اللہ کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کی برسات تھی۔ لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لگ رہا تھا کہ ابھی بھی کوئی کمی ہے، ابھی بھی کوئی کمی ہے، جنت میں ابھی بھی کوئی کمی ہے۔ ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی اور بڑی مہربانی، نوازش اور بخشش، اس کی تکمیل ہوئی اور جنت حقیقی معنوں میں جنت بن گئی۔ کب؟ جب ایک عورت حضرت اماں حوا علیہ السلام کی شکل میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دی، ایک بیوی شوہر کو مل گئی تو جنت حقیقی جنت بن گئی۔ اے عورت، اگر تو نہ ہو تو یہ کارخانہ قدرت، اس کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے، سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے، پوری انسانی تہذیب یہ اجڑ کے رہ جائے۔ اے عورت، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ تو دوزخ جیسے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اے عورت، دوزخ جیسے گھر کو ایک عورت جنت بنا سکتی ہے۔ مرد کا سارا سکھ تیرے پاس ہے۔ مرد کو سکھ ملے گا تو تیرے پاس، چاہے وہ ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں۔ اللہ نے تیرے پر بڑا ہی کرم کر دیا کہ مرد کا سکھ تیرے پاس رکھ دیا۔ اور مرد کا پورا ایمان جو ہے نا، ایمان اس میں نصف صرف تو ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ایمان کا نصف ہے، نصف۔ حد ہو گئی۔ یہ عورت، تجھے اللہ نے یہ عظمت دے دی، اللہ نے تجھے یہ عزت دے دی کہ جنت بھی جنت نہیں لگتی تھی، مرد کو مرد بنا کر بھی اسے سکون نہیں ملا، تو اللہ نے تجھے عطا کر دیا۔ اے عورت، اپنے آپ کو پہچان، اللہ کا شکر ادا کر، اور یاد رکھنا دنیا کی انتہا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اپنا گھر دنیا کی انتہا ہے، اور گھر کی انتہا ایک اچھی عورت ہے۔ اور یاد رکھنا، بعض اوقات تو یہ کہتے ہوئے بڑا اچھا بھی لگتا ہے، عجیب سا بھی لگتا ہے کہ یاد رکھنا کہ اے عورت، تیرے قدموں میں مردوں کی بھی جنت ہے۔ اور یہ بات جو یہ سوچتے ہوئے جسم کانپ جاتا ہے کہ تمام مذہبی انسان، تمام سکالر، تمام اولیاء، حکماء، ائمہ، یہاں تک کہ خدا کے سارے پیغمبر بھی آپ ہی کو ماں کہتے ہیں، ماں عورت کو کہتے ہیں۔ حد ہو گئی۔ وہی اللہ کے سارے نبی، پیغمبر، اولیاء، کتب، ابدال ماں کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ شرف ملا ہے، آپ کو یہ عزت ملی ہے، آپ کو یہ وقار ملا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا، پیغمبر بھی ہوں وہ بھی آپ کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ آپ کی گود کو اللہ نے کیا عزت دے دی۔ نیک عورت کے بغیر گھر جو ہے وہ بیکار ہے، بلکہ نیک عورت کے بغیر گھر مصیبت خانہ ہے۔ اچھی عورت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہے۔ اولیاء ہیں، لیکن ایک نیک عورت ہے تو اللہ کو 70 اولیاء کرام سے بھی زیادہ قربت میں ہے، پیاری ہے۔ اور ایک بد عمال عورت
1000 بد اعمال مردوں سے بھی بری ہے. ایک بری عورت، 1000 مرد برے ہیں، ایک عورت بری ہو گئی تو یہ 1000 مردوں سے بھی بری ہے. اور یہاں پہ اے عورت یاد رکھنا، اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک حاملہ عورت جب 2 رکعت نماز پڑھتی ہے نا تو وہ غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بھی بہتر ہے. ایک ایسی عورت جو حاملہ ہے وہ صرف 2 پڑھتی ہے، دوسری عورت 80 نمازیں پڑھ رہی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پریگننسی والی عورت، اس کی عظمت، اس کی عزت زیادہ ہے. اور یاد رکھنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس دودھ کی ایک ایک بوند پر اس عورت کو نیکی عطا کرتا ہے. یاد رکھنا جب کبھی کوئی خامد گھر میں پریشان حال آتا ہے اور اس کی بیوی مسکرا کر اسے خوش آمدید کہتی ہے، تسلی دیتی ہے، تو اللہ اس نیکی پر اسے جہاد، جنگ میں جہاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے کہ تو نے اپنے خامد کو مسکرا کر ویلکم کہا. اور یاد رکھنا جو عورت گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے تسبیح خدا کرتی ہو، بی بی پاک سلام اللہ علیہ جس طرح اپنے گھر میں کام کرتی رہتی تھی، اللہ کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح پڑھتی رہے، دے جھاڑو رہی ہے، کر کیا رہی، برتن صاف کر رہی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اگر وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو اللہ اس کے اجر میں لکھے گا جیسے وہ خانہ کعبہ میں جھاڑو دے رہی ہے. گھر اس کا ہے، گھر اس کا ہے، گندا مندہ ہے، وہ جھاڑو دے رہی ہے لیکن اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، یہ میری بندی میرا ذکر کر کے اپنا گھر صاف کر رہی ہے، اس کی نیکیوں میں یہ لکھو کہ یہ خانہ کعبے میں جھاڑو دینے کے مترادف ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتی اور اس کو چپ کراتی ہے تو اللہ 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھوا دیتا ہے. اللہ اکبر. اے عورت تجھے کتنی عظمت ہے، تجھے کتنی بلندی ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے. اے عورت تیری اللہ کی بارگاہ میں کتنی عظمت ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی اور پیاری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں کہ اگر ایک عورت نماز روزہ کی پابندی کرتی ہے اور پاک دامن رہتی ہے، اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حکم ہوگا قیامت کے دن کہ اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے اس دروازے سے تو داخل ہو جا، تو اپنے خامد کی تابعدار ہے. یاد رکھنا میرے نبی پاک کے صدقے میں، میرے نبی کی آل کے صدقے میں یہ عورتوں کے لیے میرے آقا کا پیغام، میٹھی باتیں تھی. اب اس پہ اللہ کرے کہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس پہ عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں عورتوں کو یہ عزت دی، ہمارے ایک عمل بھی اتنا بڑا تو گن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ میری صحیح، میری اس ٹیم کی صحیح یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.